السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سرزمین پاکستان غریبوں کے لیے جہنم بن چکی ہے اور یہی جگہ امیر، وزیر، مشیر، جج، جرنیل اور سیاستدانوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پر کہ جب ایک پاکستانی آفیسر کو کرپشن کے الزام میں امریکہ سے گرفتار کیا گیا تو اسے وہاں عام قیدیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جیل میں رکھا گیا۔ اسے عام قیدیوں والا لباس پہنایا گیا اور عام قیدیوں والا ہی کھانا دیا گیا، لیکن یوں ہی امریکی حکومت نے اسے پاکستانی نیب اور پاکستانی عدالتوں کی کسٹڈی میں دیا تو اس کی زندگی کا دائرہ ہی بدل گیا۔ ناظرین، اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لایا گیا۔ اس نے اپنی مرضی کے جج کیے اور اپنی مرضی کی عدالتوں سے فیصلے لیے اور اپنی کرپشن کے تمام الزامات ختم کروائے۔ یہ وہ مجرم تھا جس نے اس وقت تک کی پاکستان ہسٹری کی سب سے بڑی کرپشن کری تھی، لیکن جب یہ فوت ہوا تو اس کے جنازے میں صرف 6 لوگ شامل تھے۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے نیول چیف منصور الحق کی۔ ایڈمرل منصور الحق جو نومبر 1994 سے مئی 1997 تک پاکستان کے نیول چیف رہے ہیں۔ پھر 1997 میں منصور الحق پر لگ بھگ 300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگ گیا اور اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے 1 مئی کو منصور الحق کو اس کے عہدے سے برخاست کر دیا اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ منصور الحق 1998 میں پاکستان سے فرار ہو گیا اور امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں رہائش پذیر ہو گیا اور وہاں کرپشن کے پیسوں سے عیاشیاں کرنے لگ گیا اور پاکستان میں اس کے خلاف کیسز چلتے رہے۔ پھر پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے جب نیب بنائی تو یہ سارے مقدمات نیب میں چلے گئے۔ اتفاق سے اسی دنوں امریکہ میں اینٹی کرپشن کے قوانین بھی پاس ہو گئے۔ ان قوانین کے مطابق کسی بھی ملک کا کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی بیوروکریٹ، کوئی بھی بزنس مین اگر کرپشن کر کے اپنے ملک سے فرار ہو کر امریکہ آتا ہے تو اسے رہائشی سہولتیں نہیں دی جائیں گی، بلکہ یہ کرپٹ شخص امریکہ سے گرفتار ہوگا اور امریکی حکومت اس کے خلاف مقدمہ بھی چلائے گی۔ پاکستانی نیب نے اس قانون کی روشنی میں امریکی حکومت کو خط لکھا، جس کے بعد امریکی حکومت نے ایکشن لیا اور 17 اپریل 2001 کو منصور الحق کو آسٹن سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد آسٹن کے قوانین کے مطابق ضروری کارروائی ہوئی اور پھر جج نے ان کو جیل بھیج دیا۔ منصور الحق کو امریکہ کی جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا۔ اسے عام قیدیوں والا لباس پہنایا گیا، اسے عام قیدیوں والے جوتے پہنائے گئے اور ایک چھوٹی سی بیرک میں رکھا گیا۔ انہیں ہتھکڑی پہنا کر عدالت لے جایا جاتا تھا اور واپس لے جایا جاتا تھا۔ منصور الحق کو وہاں عام مجرموں والا کھانا دیا جاتا تھا۔ جب وہ ڈائننگ روم میں آتے تھے تو اپنی پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کر قطار میں کھڑے ہوتے تھے، اپنی باری پر کھانا لیتے تھے اور اپنی پلیٹ کو خود دھوتے تھے اور چپ چاپ واپس چلے جایا کرتے تھے۔ یہ سلوک نازوں میں پلے منصور الحق برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور امریکی حکومت کو خط لکھ کر دے دیا کہ مجھے پاکستانی نیب کے حوالے کر دیا جائے اور میں اپنے ملک میں جا کر اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا۔ امریکی جج نے یہ درخواست منظور کر لی اور پاکستانی نیب کا مجرم ان کے حوالے کر دیا۔ منصور الحق جو ہی پاکستانی حکام کے کنٹرول میں آئے تو ان کی زندگی کا دائرہ ہی بدل گیا۔ جیل کا لباس اتار دیا گیا اور انہیں انتہائی خوبصورت اور قیمتی سوٹ پہنایا گیا۔ وی آئی پی گاڑی میں انہیں ایئرپورٹ اور وہاں سے جہاز کی فرسٹ کلاس ٹکٹ پر انہیں پاکستان لے کر آیا گیا۔ اسلام آباد پہنچے تو انہیں کسی انٹیروگیشن سینٹر یا جیل کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا گیا۔ منصور الحق کی سب جیل یعنی کہ سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نہ صرف اے سی کی سہولت موجود تھی بلکہ فریج، ٹی وی اور صاحب کو اخبارات بھی پہنچائے جاتے تھے۔ وہ 90 روز تک اسی ریسٹ ہاؤس میں رہے اور ایسی شان سے رہے کہ خان سامہ ان سے پوچھ کر ان کے لیے لنچ اور ڈنر تیار کیا کرتا تھا۔ منصور الحق عدالت بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے بلکہ عدالت خود چل کر ان کے ریسٹ ہاؤس آتی تھی اور ان کے وکیل کے دلائل سنتی تھی۔ یہ جیل بھی اس وقت تک قائم رہی جب تک انہوں نے پلی بارگین نہیں کر لیا۔ سابق نیول چیف منصور الحق نے کرپشن کی دولت کا 25% سرکار کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا اور صدر مشرف نے ان کی پلی بارگیننگ منظور کر لی اور وہ دنیا کے فری سٹیزن ہو گئے اور یوں منصور الحق کو بقیہ 75% کرپشن کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر شفٹ ہو گئے اور باقی ساری زندگی عیاشی کرتے رہے۔ وہ گالف کھیلتے رہے اور اتنی کرپشن ثابت ہونے کے باوجود بھی انہیں سابق نیول چیف کا مکمل پروٹوکول ملتا رہا۔
آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب تک ہمارا مجرم امریکی جیل میں تھا تو وہ وہاں اپنی زندگی کے مشکل ترین دن گزار رہا تھا، لیکن وہ یوں ہی انصاف کی سرزمین پر اترا تو اس کے لیے زندگی آسان ہو گئی۔ یہ جیل تفتیشی ٹیم اور جج تک اپنی مرضی سے تعینات کرواتا رہا۔ ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور جو کچھ ہم اس عارضی زندگی میں کر رہے ہیں اس کا ایک دن حساب ہونا ہے۔ منصور الحق جب فوت ہوئے تو لوگ یہ تک بھول چکے تھے کہ وہ پاکستان نیوی کے سابق چیف تھے اور انہیں 1997 میں کرپشن کے الزام میں نوکری سے برطرف کیا گیا تھا۔ وہ اربوں روپے کے مالک تھے، لیکن ان اربوں روپے کے ساتھ سرزمین پاکستان میں 6 فٹ زمین کا ٹکڑا نہیں خرید سکے۔ وہ ایک افسوسناک زندگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں شارجہ دبئی میں دفن کر دیا گیا اور ان کے جنازے میں صرف 6 لوگ شامل تھے۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی پاکستان نیوی کے سابق چیف ایڈمرل منصور الحق کی، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریاست پاکستان آپ کے لیے جنت ہے اگر آپ جج جرنیل یا کوئی سیاست دان ہیں۔ آپ کا بڑے سے بڑا جرم بھی معاف کیا جا سکتا ہے، بڑی سے بڑی کرپشن پر بھی معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس ملک کے عام شہری ہیں تو ریاست خداداد آپ کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ والسلام، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، پھلتے پھولتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔